السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ عمان۔ چاہت فتح علی خان آج کل بہت زیادہ ان ہے اور ہر طرف ان کا جو گایا ہوا گانا ہے بدو بدی وہ السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ عمان۔ چاہت فتح علی خان کا گانا پوری دنیا میں اس وقت دھوم مچا چکا ہے، بدو بدی۔ اس بدو بدی گانے کے ساتھ بہت ساری کنٹروورسی بھی جڑی ہوئی ہیں، اور اس گانے کی تاریخ کیا ہے، یہ گانا کس نے لکھا تھا اور کس نے اس کا میوزک دیا تھا، فلم کون سی تھی، اور اس گانے سے چاہت فتح علی خان نے کتنے ڈالر کمائے ہیں، اور پارٹ 2 اس کا کب آ رہا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ چاہت فتح علی خان نے جو گانا گایا ہے بدو بدی، یہ گانا اصل میں نقالی ہے یا اس کو ری مکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ 28 اکتوبر 1973 کو اقبال کشمیری پاکستان کے بہت بڑے فلم ڈائریکٹر گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک فلم بنائی تھی، اس فلم کا نام تھا بنارسی ٹھگ۔ اس فلم میں ویسے تو منور ظریف صاحب بھی تھے، لیکن اس گانے میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس گانے میں ایک آئٹم سانگ ہونا چاہیے۔ 1973 میں آئٹم سانگ گانے میں شامل کرنا بہت بڑا رسک تھا، اس کو اس وقت ولگیرٹی اس کو سمجھا جاتا تھا، لیکن تمام تر اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر خواجہ پرویز صاحب جو ہمارے ملک کے بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، 20 گانے ان کے ایسے ہیں کہ جو سپر ڈپر ہٹ ہوئے تھے۔ مہندی حسن صاحب نے بھی ان کے گانے بہت زیادہ لکھے ہوئے گائے ہیں، اور بھی بہت سے گلوکاروں نے ان کے لکھے ہوئے گانے جو ہیں وہ گائے ہیں۔ تو گانا بنایا گیا جی اکھ لڑی بدو بدی۔ اس گانے کو خواجہ پرویز صاحب نے لکھا تھا، اور اس کی جو دھن تھی وہ بخشی وزیر صاحب، یہ بھی پاکستان میوزک انڈسٹری کے بہت بڑا نام تھے۔ ان کے بھی 20 گانے سپر ڈپر ہٹ ہیں، اور آج تک ان کے گانے جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ اس فلم میں جو گانا بنایا گیا تھا بنارسی ٹھگ میں، اکھ لڑی بدو بدی، اس کے ایک ایک جملے کے اوپر کام کیا گیا تھا۔ لکھنے والے نے بھی کمال کیا، اس کے میوزک ڈائریکٹر بخشی وزیر صاحب نے بھی کمال لکھا، لیکن آخری مرحلہ تھا اس گانے کی پکچرائزیشن کا۔ اس گانے کی پکچرائزیشن کے حوالے سے بہت دلچسپ سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اس گانے کی پکچرائزیشن جو تھی وہ اقبال کشمیری صاحب جو تھے، انہوں نے 8 لڑکیوں سے یہ گانا پکچرائز کرایا تھا۔ 8 کی 8 لڑکیوں سے گانا پکچرائز کرانے کے باوجود بھی اقبال کشمیری صاحب مطمئن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ایسا ماسٹر پیس دے کے جاؤں کہ رہتی دنیا تک اس گانے کو یاد رکھا جائے۔ تو انہوں نے پھر اس وقت کی بہت بڑی اداکارہ جو تھی ممتاز بیگم، ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور ان کے ساتھ پھر ان کی ڈیل ہوئی، اور اس گانے میں اکھ لڑی بدو بدی میں ممتاز بیگم کو ان پر یہ گانا پکچرائز کرائے گا۔ ممتاز بیگم نے بھی موتی پرو دی ہے، انہوں نے جو ڈانس کیا وہ اس وقت کے حساب سے سب سے لیڈ کلاس اور سب سے زبردست اور سب سے زیادہ جدید ڈانس تھا اس وقت کا۔ کوریوگرافی بہت کمال کی گئی۔ ممتاز بیگم کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اکھ لڑی بدو بدی گانے کے ایک ایک بول پر چہرے اور جسم کے جو ایکسپریشن دیے ہیں وہ آج بھی دیکھنے کے قابل رکھتے ہیں، اور یہ گانا آج بھی آپ سنیں تو کانوں میں رس گھولتا ہے۔ ممتاز صاحبہ آج کل پاکستان میں ہے جی، ہماری ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو آج کل ایک گانا چل رہا ہے بدو بدی، بڑا وائرل ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں، تو آپ کو اس بات پہ دکھ نہیں ہوتا کہ یہ گانا اس کی کچومر نکال دیا گیا ہے، اس کو ستیہ ناش کر دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے اس بارے میں تو مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ لوگ آج بھی اس گانے کو یاد کرتے ہیں، اس گانے کو، اور اس گانے کی جو کوالٹی ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہے، آج بھی یہ گانا جو ہے وہ کانوں میں رس گھولتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اکھ لڑی بدو بدی جو گانا ہے نا، بے شک یہ پیروڈی ہوئی ہے، اس گانے کا ستیہ ناش کیا گیا، کچومر نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو سننے کے بعد اصل گانے کو بھی سنتے ہیں، اور یہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ گانا جو ہے وہ آج بھی سپر ڈپر ہٹ ہے۔ یوٹیوب پر 29
تقریباً ملین لوگوں نے اس گانے کو دیکھا، کروڑوں لوگوں نے اس کو شیئر کیا، انسٹاگرام پر میمز بنی، ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ چلا، فیس بک پہ، یعنی سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان سب پہ یہ گانا چھایا رہا۔ تو ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، انہوں نے بخشی وزیر صاحب کے برخودار کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا پچھلے دنوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ زندہ ہیں، آپ کے والد صاحب نے اتنا ماسٹر پیس تیار کیا تھا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس گانے کی جو رائٹس ہیں اس پہ آپ کا بھی حق ہے، کیونکہ وہ آپ کے والد صاحب تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ سارا جو 29 ملین ویو والا گانا جو تھا چاہت فتح علی خان کا، انہوں نے پھر سٹرائک ماری اور انہوں نے تھوڑا سا اس پہ توجہ دی اور اس گانے کو یوٹیوب سے 3-4 دن پہلے ہٹا دیا گیا۔ یہ بات تو بڑی اچھی تھی، لیکن اس گانے سے جو کروڑوں روپے کمائے گئے ہیں اس میں سے اصل ہیرو جو ہیں اس گانے کے، جو خالق ہیں اس گانے کے، جو اس گانے کے کرتا دھرتا تھے، ان کے ہتھے کچھ بھی نہیں آیا۔ 5,000 روپیہ وجدان راؤ کو دیا، باقی سارا پیسہ سمیٹ کے تو وہ چاہت فتح علی خان صاحب غائب ہو گئے۔ اب اس گانے سے ممتاز بیگم کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی، اور اس وقت پاکستان اور بھارت میں اور افغانستان میں بہت زیادہ فلمیں دیکھی جاتی تھی، اور ممتاز بیگم جو تھی وہ اپنی شہرت کی معراج پر پہنچ گئی تھی۔ آج 50 سال گزر گئے ہیں اس گانے کی ریلیز کو، یعنی 28 اکتوبر 1973 کو تقریباً 50 سال بنتے ہیں، اور آج بھی یہ گانا جو ہے وہ کانوں میں رس گھولتا ہے۔ پہلے ممتاز بیگم پاپولر ہوئی تھی اور 5,000 روپیہ لے کر وجدان راؤ جو ہے وہ پاپولر ہو چکی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ 50 سال کے بعد بھی ممتاز بیگم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان سے پیار کرنے والے ابھی بھی اس گانے کو دیکھ کر اور سیکھتے ہیں، سیکھنے والے اس پروڈکشن کے مطلب سحر میں مبتلا ہیں، اور فرق یہ ہے اس گانے میں۔ چاہت فتح علی خان صاحب نے جو بھی کیا اس بارے میں رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے عید سے پہلے پارٹ 2 اس کا جو ہے بدو بدی کا، اس کے بنانے ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ ان کے جو مداح ہیں چاہت فتح علی خان کے، ان کے مداحوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جی، کہ وہ مزید 6 گانوں پر کام کر رہے ہیں، اور وہ 6 کے 6 گانے ہی آپ کے کانوں میں سیسا ڈالیں گے، کیونکہ یہ گانے جو اوریجنل ہیں یہ رس گھولتے ہیں، اور یہ جو گانے ہیں زبردستی کے اور بدو بدی کے گانے ہیں یہ آپ کے کانوں میں سیسا ڈالیں گے۔ تو یہ اس اذیت میں آپ کو مبتلا کرنے کے لیے مزید ماشاءاللہ سے ان کے 6 گانے آنے والے ہیں۔ آپ لوگ تیار رہیں اور کانوں میں روئیں شوئیں ڈال لیں آپ۔ اور آپ کی نظر ایک اور خبر بھی کر دیتا ہوں کہ جی چاہت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک فلم بھی بنا رہے ہیں، اور یہ فلم جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ عید کے قریب یا عید کے بعد یہ فلم ریلیز ہو جائے گی۔ اس فلم میں یہ چاہت فتح علی خان صاحب، انہوں نے جس طرح آپ کو گانے کا ہنر بتایا، گانا سکھایا آپ کو، جس طرح انہوں نے اپنے سر متعارف کرائے ہیں، اسی طرح یہ اب فلم کے اندر اداکاری کے جوہر دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اداکاری کہتے کس کو ہیں۔ تو اب ان کی جو فلم آنے والی ہے نا جی، اس فلم کی ریلیز کے بعد آپ یقین کیجئے گا کہ بہت بڑے بڑے کامیڈین جو ہے نا ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس گانے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کچھ تاریخی حوالے تھے اور کچھ ممتاز بیگم صاحبہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا احوال تھا۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویلاگ بہت اچھا لگے گا، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمارے ویلاگ کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔